بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے، وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے، اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات سندھ حکومت اور زرداری ڈاکٹرائن کی وجہ سے معطل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے قانونی کارروائی پوری نہیں کی۔ ادارے اور حکومت کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مرتضی وہاب کو اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی چیمپئن بننے والی پیپلز پارٹی سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ اس وقت جو شہر کراچی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پس منظر میں چلا گیا، اور دیگر جو ملکی ایشوز ہوتے ہیں یا سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں کراچی کے مسائل پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی چال ہوتی ہے حکومت کی، خاص طور پر سندھ حکومت کی، کہ وقت کو کس طرح سے گین کیا جائے۔ اب بلدیاتی انتخابات جو 23 اکتوبر کو منعقد ہونے تھے، سندھ حکومت کے کہنے پر اور زرداری ڈاکٹرائن جس میں ایم کیو ایم کو خاص تحفظ حاصل ہے اور اس کی شکست کو بھی چھپانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، اور سندھ حکومت کو بھی اپنی کرپشن کا یہ دھندا جاری رکھنا ہے، اس پورے ڈاکٹرائن کے مطابق الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہ بلدیاتی انتخاب مؤخر کیے گئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، ایف سی کو، اسی طرح سے آرمی کو اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت اختیار رکھتے ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے، ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے، وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بھی ترجیح میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت، اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے، اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ایک قوت پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے، اور پورے پاکستان کو کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ انہوں نے اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ارشد شریف صاحب کے بے ایمانہ قتل پر جو کینیا میں ہوا ہے، اس پر تعزیت کرتے ہیں ان کے اہل خانہ سے، تمام صحافی برادری سے اور پوری پاکستانی قوم سے۔ وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے، اور ان کا جو بھی موقف تھا وہ بہت واضح طور پر اس موقف کو بیان کرتے تھے۔ اس قتل کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور باقاعدہ واضح طور پر حکومت پاکستان کو اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے، اور اس ٹیم پر بھی اعتماد حاصل کرنا چاہیے اپوزیشن کا، اور پھر وہ انکوائری کرے تاکہ چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے آئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ سرکار نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا سہولت کار ہے کہ الیکٹرک شہر میں ناک بن کر بیٹھی ہے جو عوام کو ڈس رہی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ کراچی کو اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا۔ اس موقع پر نائب امرا، سیکریٹری کراچی اور سیکریٹری اطلاعات بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔